قابل احترام بزرگ اور دوستوں اور میرے عزیز بھائیوں، یہ سنت اللہ ہے، اللہ جل شانہ کی پیاری عادت ہے۔ جب بھی اللہ جل شانہ نے انسانوں کی تقدیر بدلنے کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ جل شانہ نے دعوت و تبلیغ والا کام شروع فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل ذلت میں تھے، فرعون ان پر مسلط تھا، ان کو طرح طرح کے عذاب دیا کرتا تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، مردوں سے کھیتوں میں بازاروں میں بگاڑ لیتا تھا، عورتوں سے گھروں میں بگاڑ لیتا تھا، بدترین قسم کے عذاب، اور اس کے خلاف نہ کوئی جلسہ کر سکتا تھا، نہ کوئی جلوس نکال سکتا تھا، نہ کوئی پمفلٹ چھاپ سکتا تھا، کوئی مظاہرہ نہیں ہو سکتا تھا، کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتے تھے۔ کتنا یہ ذرا تکلیف میں تھے۔ اللہ نے ان کی تقدیر بدلنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے ایک طرف تو بنی اسرائیل پر محنت کی کہ بنی اسرائیلو پورے دین پر آ جاؤ، پورا دین اپنی زندگیوں کے اندر زندہ کرو، اور دوسری طرف فرعون اور فرعونیوں کو دعوت دی کہ بھئی اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لو، اللہ کی ذات کو مان لو، اور یہ جو تم دعوے کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ تمہیں تو بزرگو بنی اسرائیل کی زندگی میں دین آ گیا اور فرعون نے اس کو ٹکرا دیا، اللہ نے فرعون کا صفایا کر دیا اور بنی اسرائیل کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ یوں ہی چلتا رہا۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی 500 سے زیادہ سال گزرے ہیں، 500 سے زیادہ، کہ اس میں کوئی نبی نہیں آیا، تو کوئی دین اپنی اصلی حالت میں نہ رہا، نہ دین ابراہیمی اپنی اصلی شکل میں باقی رہا۔ دین ابراہیمی جس کو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے قربانیاں دے کر کے، حضرت ہاجرہ کی قربانی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور جس دین کو اللہ نے وجود عطا فرمایا تھا اس دین کی بھی شکل بگڑ گئی، یعنی یہاں تک بگڑی کہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے اندر 360 بت جو ہے وہ رکھ دیے گئے۔ اللہ کے گھر میں اتنے بت، تو بتاؤ ان کے گھروں میں کتنے بت ہوں گے، ان کے بازاروں میں کتنے بت ہوں گے۔ بعض لوگ 3 خدا مانتے ہیں اور بعض لوگ 33 کروڑ خدا مانتے ہیں۔ کتنے جی؟ یہ ہمارے جو مشرق کی طرف ملک ہے نا، ہندوستان جسے کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ 33 کروڑ خدا ہے دنیا میں۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، عربوں سے اس سے کوئی آگے نہیں ہوا، انہوں نے تو ہر چیز کو خدا بنایا تھا، کتابیں بری پڑی، نماز یہاں تک بگاڑ دی کہ بیت اللہ میں آتے تھے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، ما کانت صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیہ، بیت اللہ میں آتے سیٹیاں اور تالیاں یہ بجاتے تھے، یہ ان کی نماز بن گئی تھی۔ حج کو تقسیم کیا تھا، مکے والے تو مینا تک جائیں گے، باہر سے دنیا سے آنے والے عرفات جائیں بس۔ تلبیہ جیسے مقدس جو ہے کیا کہتے ہیں کلمہ کو بگاڑ دیا تھا، اپنے طرف سے الفاظ ملائے تھے۔ بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے، مرد بھی ننگے ہوتے تھے، عورتیں بھی ننگی ہوتی تھی، ننگے طواف کر رہے۔ اخلاق تو یہاں تک بگڑے تھے کہ اپنے بچوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، بات بات پہ لڑائی، ان کا اونٹ ان کے گھاٹ پہ چلا گیا، گھاٹ والے نے اونٹ کو مارا، اونٹ والے کو پتہ چلا اس نے گھاٹ والے کو مارا، گھاٹ والے کے خاندان کو پتہ چلا تو اونٹ والے کے
مارا. اونٹ والے کے خاندان کو پتہ چلا تو لڑتے رہے. اتنی لمبی جنگیں ان کے درمیان میں ہوئی. ایک جنگ گزری ہے 120 سال تک. تو بات جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک طرف سے ایک آدمی رہ گیا، ادھر سے ایک آدمی رہ گیا. میں تجھے ماروں تو میں بچ جاؤں گا، تو مجھے مارے تو تو بچ جائے گا. پھر کیا کرے، بیک وقت تلواریں لے کر ایک دوسرے کے گردن پر کھینچ لے تاکہ دونوں ختم ہو جائیں. دونوں خاندان ختم ہو گئے. کس بات پر جی؟ پانی کے گھاٹ پر. پانی کے بات پہ لڑائی. ایک عورت کے 5 خاوند، ایک عورت کے 5 خاوند. یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہیں. زنا کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو 1000 سے بھی کر سکتی ہے. 5 خاوند نکاح ہوتا تھا. بچہ پیدا ہو جائے تو کون سے خاوند کا ہے. قافیہ دان رکھے ہوئے تھے، قافیہ ملاتے تھے کہ اس کی پیشانی اس کی پیشانی، اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں، اس کی ناک اس کی ناک. وہ جو فیصلہ کرتے تھے بچہ اس کا ہو جاتا تھا. پشاور جاتے تو قلم لکھے جو ہے نا، قلموں پر لکھا ہوا تھا، گڑے میں ڈالا ہوا تھا. ایک پر لکھا تھا کہ افعل چلا جا، دوسرے پر لکھا تھا کہ لا تفعل نہ جا. صبح ہاتھ ڈالتے قلم نکلتا کہ لا تفعل پشاور نہ جا، نہ جاتے. سال بھر اگر وہی قلم نہ نکلے جس پہ کہا کہ افعل چلا جا تو نہیں جاتے تھے، سال نہیں جاتے تھے. کیا کیا بتاؤں، تاریخ ادب عربی بری پڑی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسی حالت اللہ نے ان کی تقدیر بدلنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کیا کہہ دیا جی؟ رسول پاک، توجہ ہے نا سب کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پاکیزہ زندگی، کیا حیادار کنواری لڑکی جو ہے نا کی ہوگی گزاری. 40 سال آپ کا فیصلہ، آخری فیصلہ. آپ کو محمد امین کہتے تھے، محمد باوجود نہ ماننے کے. جب آپ نے ان کو صفا کی ڈیری پر بلایا، سب کو جمع فرمایا، چادر سے یوں، چادر سے اشارہ کہ فلانو سارے آ جاؤ. سب کو بلایا تو بلا کر کے جو ہے ان سے فرمایا کہ قضیت فیکم عمرا، لمبی زندگی تمہارے اندر گزار چکا ہوں، 40 سال. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتاؤ سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے. تو سب نے ایک ہی کلمہ کہا، جربنا کا مرارا، بارہا تیرا ہم نے تجربہ کیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، تیرے اندر سچ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. ایسا عقیدہ. لیکن ایک آدمی کی بھی زندگی نہیں بدلی. 40 سال میں کسی ایک کی بھی زندگی. وحی کا سلسلہ شروع ہوا، دوسری وحی اور پہلا حکم. پہلی وحی نہیں، دوسری وحی اور پہلا حکم. یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے، قم، کھڑے ہو جائیے، قم فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. تیرے رب بڑے ہیں، وہ خالق ہیں، باقی تو سب مخلوق ہے. وہ مالک ہیں، باقی تو سب ملوک ہیں. وہ رازق ہے، باقی سب مرزوق ہیں. رب بڑے ہیں، اس کی بڑائی بیان کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع فرمائی. سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی بدل گئی، تقدیر ہی بدل گئی. پھر آپ کے قریبی دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق، یہ بچپن کے دوست تھے، بچپن کے.
زمانے جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا. اندازہ کر لو, کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا. جیسے آپ سے سب معصوم تھے نا, ایسے ہی ابوبکر صدیق بھی اسی طرح کے رہے. وہ الفاظ تو میں نہیں استعمال کرتا جو پہلے میں نے کیے, مگر ایک گناہ کبیرہ اس نے نہیں کیا, اس کی زندگی بدل گئی. پھر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی تھے, 8 سال کی عمر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. اس نے کہا باپ سے پوچھو, فرمایا ضرورت نہیں ہے, نہ ہوتے ہو تو نہ ہو, لیکن باپ سے پوچھنے کی ضرورت ہو. تو وہ 8 سال میں زندگی بدل گئی, اور بعد میں فخر کیا کرتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے 8 سال کی عمر میں. پھر آپ کے غلام تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ, اس کی زندگی بدل گئی. کتنے ہو گئے جی؟ 4 ادھر بڑھ گئے, اور 4 کی تقدیر جو ہے نا بدل گئی. اور باقیوں کی مقداد رضی اللہ عنہ کو 7 پر لکھا ہے, اور حضرت حمزہ کو 39 پر لکھا ہے, اور حضرت عمر جب آئے تو 40 پورے ہو گئے. 40 کی زندگی, 40 ادھر سے کم ہو گئے اور ادھر 40 بن گئے. مکے کے زمانے میں لکھا ہے کہ 220 کی تعداد بن گئی تھی. جب مدینہ ہجرت کی ہے, آپ سب جانتے ہیں, بدر میں جب آئے تو کتنے تھے؟ 313. جب احد میں آئے ہیں تو 700 تھے, اور جب حدیبیہ میں آئے ہیں تو 1400 تھے. فتح مکہ میں جب آئے ہیں تو 10,000 تھے. حنین جب گئے ہیں تو 12,000 ہو گئے. تبوک جب پہنچے ہیں تو 30,000 کا مجمع جا رہے ہیں, 30,000 کا. اور حجۃ الوداع میں جب آئے ہیں تو 1,25,000 مجمع. اتنے انسانوں کی تقدیر بدل گئی. اور میرے دوست بزرگوں, پورا دین ان کی زندگیوں میں زندہ ہوا. پورا دین ان کی زندگیوں میں زندہ ہوا. ہر اعتبار سے کمال تک پہنچ گئے. ایمان کا ذرہ ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. کیا ہے جی؟ ایمان کا ذرہ اگر آپ نہیں جانتے ہو تو مجھ سے معلوم کر لو کہ ذرہ اس کو کہتے ہیں تقسیم ہوتے 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 پھر جس کی تقسیم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرہ. اتنا ایمان بھی کوئی لے گیا نا تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اس کو 80,000 غلمان ملے گے. کتنے جی؟ اور کیسے ہوں گے؟ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. جب ان کو دیکھے گا بکھری ہوئے موتی نظر آئیں گے. اتنی بڑی بادشاہی ملے گی نا اس کو. اذا رأیت, ایک نگاہ ڈالے گا یوں, ثم رأیت, پھر دوسری نگاہ ڈالے گا, نعیمہ ہوا ملکن کبیرہ, نعمتیں اور بڑی بادشاہت ہوگی. 72 اس کو حوریں ملے گی جس کو اللہ نے خود بنایا ہے. کیا جی؟ کیا بنائے؟ خود بنائے. فرمایا انا انشأناہن انشاء, میں نے اس کو خود بنایا ہے. فجعلناہن ابکارا, میں نے ان کو باکرا بنایا ہے. باکرا 1000 سال اس کے ساتھ صحبت کرو پھر باکرا, 1,00,000 سال صحبت کرو پھر باکرا, کروڑ سال, تعداد ختم ہوتی جائے گی, وہ باکرا ہی رہے گی. عرباً اترابا, ہم عمر بھی ہوگی, پیار دلانے والی ہوگی. یہ اس کو ملے گی ذرے والے ایمان کو. بتاؤ کامل ایمان والے کو کتنی ملے گی؟ حضرات صحابہ کا ایمان کامل ایمان تھا. کیا تھا جی؟ ان کا ایمان اللہ نے خود معیاری بنایا. کیا بنایا؟ کسوٹی. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ بھی ایسا ایمان لیں جیسے تمہارا ہے تو ان کو بھی راستہ مل جائے گا. ان کو بھی راستہ. اب ان کا ایمان تھا کیسے؟ میرا آپ کا بھی ایمان ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. کیا جی؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. میرے آپ کی ایماندار ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ایمان تو نظر نہیں آتی نا, کہ ایمان نظر آتا ہے. ایمان تو چھپی ہوئی چیز ہے. ایمان نظر نہیں آتا. ایمان بازاروں میں بکتا نہیں ہے. ایمان آسمان سے برستا نہیں ہے.
ایمان زمین میں اگتا نہیں ہے، ایمان نظر نہیں آتا، وہ نظر آنے کی چیز نہیں ہے، اس کی نشانیاں معلوم ہوتی ہیں۔ فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، جس آدمی کو دیکھو کہ وہ یوسف مسجد میں آتا جاتا ہے، کہ جی یوسف مسجد میں، تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی، کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ ایماندار ہے، یہ ہماری ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا ایمان بھی بڑا قیمتی، میں نے پہلے عرض کر دیا، آپ لوگوں نے سن لیا، اگر توجہ تھی تو یاد ہوگا کہ ذرہ ایمان اتنا قیمتی، تو ہمارا ایمان تو انشاءاللہ ذرے سے زیادہ ہے نا، لیکن کامل ایمان حضرات صحابہ کا تھا۔ کیا تھا جی؟ کامل ایمان صحابہ کا تھا۔ کیسا کامل تھا، آپ خود اندازہ کر لو۔ رسول پاک صلی مسجد میں تشریف لائے، ایک صحابی سو رہے تھے، زید ابن حارثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحرکہ، اس کو بیدار کیا۔ جب بیدار ہوا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث ابن مالک، اے حارث ابن مالک کیسی صبح کی، کیسی صبح کی۔ تو میں اور آپ ہونا اور ہم سے کوئی پوچھے کہ کیسے صبح کی، تو ہم انشاءاللہ یوں کہیں گے کہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کیا کہوں گے؟ یہ الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے، ورنہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں یار، کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے نا جواب ہو۔ تو حارث ابن مالک نے کیا فرمایا؟ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، پکے ایمان کے ساتھ صبح کی۔ کیا جی؟ سچے ایمان کے ساتھ صبح کی۔ اتنا پکا تھا، ہر آدمی کہہ سکتے ہیں؟ بولو نا۔ بنی اسرائیل بھی ایمان والے تھے کہ نہیں تھے؟ ایمان والے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی، بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ پیچھے فرعون کی فوجیں اور سامنے سمندر کی موجیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اور موسیٰ مارے گئے، مروا دیا، دو موتوں کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ان کا ایمان ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کامل ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، انما یہ ربی سیہدین، میرے اللہ میرے ساتھ راستہ دیں گے۔ تو اس نے عرض کیا اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ، پکی ایمان کے ساتھ ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو تیرا دعویٰ ہے۔ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دعوے کے لیے دلیل کا ہونا، تو تیری دلیل کیا ہے کہ تیرے ایمان پکا ہے اور سچا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ دلیل سنیں، عزفت عن الدنیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، دنیا کا سونا مٹی میری نگاہ میں، دنیا کوڑا کرکٹ، جیسے عید کے موقع پر عورتیں صفائی کر کے نا، یہ ڈبہ زنگالود، یہ چوری کند ہو گئی، یہ پلیٹ ٹوٹا ہوا ہے، جدا کرتے 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 کوڑا بنا کر کے باہر پھینک دیتی ہے۔ خسیس قسم کے لوگ پھرتے رہتے ہیں، اس میں سے چنتے رہتے ہیں، یہ میرے کام آئے گا، یہ میرے کام آئے گا، گھر والے خوش ہوں گے کہ یہ گن لے جائے۔ ایسے اللہ نے اس کو مردار کر کے پھینک دیا۔ فرمایا دنیا چیفا، دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ طلب کرنے والے۔ فرمایا عزفت عن الدنیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ وَأَزْمَعْتُ النَّهَارِ، دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ بولو نا جی کیوں پیاسا رہتا ہوں؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کہ میرا دن کو روزہ ہوتا ہے۔ وَأَسْهَرْتُ اللَّيَالِ، رات کو جاگتا رہتا ہوں، 4 اعمال کرتا ہوں، 4 اعمال، لمبی رکعتیں نماز پڑھتا ہوں، رو رو کی امت کے لیے مانگتا ہوں، قرآن پڑھ کر کے اللہ کو سناتا ہوں، پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ وَأَسْهَرْتُ اللَّيَالِ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي، وہ اللہ کا عرش اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ اللہ کا عرش ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ انت امرؤ نور اللہ قلبک
اور تو ایسا آدمی ہے کہ تیرے دل کو اللہ نے روشن کر دیا. عرفت فلزم، پہچان تو لیا لیکن اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لے. یہ ایمان ہے. بولو نا، کامل ہے کہ نہیں؟ حضور کی اتباع ایک ہے نا، حضور کی محبت، حضور کا عشق، اور ایک ہے حضور کی اطاعت، اور ایک ہے حضور کی اتباع. حضرات صحابہ تینوں صورتوں میں، صورت بھی اور سیرت بھی اور سریرت بھی، سریرت سب میں حضور کے تابع ہو گئے. صورت ایسی بنائی نا، صورت. میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر توجہ نہ ہو تو پھر بھی توجہ کو لو. کیا پتہ میری یہ آخری باتیں ہوں، آئندہ یا ہم اس جگہ ملیں یا نہ ملیں. میں تو سنتے کو صورت باہر سے جو آ جاتا تھا نا تو وہ دیکھتا تو پہچانتا نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو اسے پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد، بھائی تم میں وہ محمد نامی آدمی کون سا ہے؟ کیوں پوچھ رہے جی؟ سب کی صورت ہو، سب کی صورت ہو، بولو نا. اور سیرت بھی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں تو صحابہ کہاں ہیں؟ اور اگر آپ احد میں ہیں تو صحابہ، اگر آپ جو ہے نا خندق میں ہیں تو صحابہ، اگر آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں حدیبیہ میں ہیں تو صحابہ کدھر ہیں؟ اگر آپ عمرۃ القضاء میں ہیں تو صحابہ، اگر آپ فتح مکہ میں ہیں تو صحابہ، اگر آپ تبوک میں ہیں تو صحابہ کدھر ہیں؟ اگر آپ حجۃ الوداع میں ہیں تو صحابہ کدھر ہیں؟ تو جو حضور کی سیرت وہ صحابہ کی. اگر آپ چل پھر رہے ہیں تو صحابہ بھی چلو پھر رہے ہیں، دشت میں، صحرا میں، ویرانے میں، کوہ یار میں، اور چلتا پھرتا مثل سایہ میں انہیں چاروں میں ہوں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے نہیں ہے نا، حرکت میں ہیں، تو صحابہ کدھر ہیں؟ حرکت میں، حرکت میں. اور میں دوستو سریرت بھی حضور جیسی سریرت، سریرت کہتے دل کے اندر. حضور کے دل میں کیا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ولصدری عزیز کا عزیز المرجل من البکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور آپ کی نماز میں اندر سے ہنڈیاں ابلنے کی آواز آتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نبی نے جنت کو دیکھا. ہاں بولو، کسی نبی نے جنت کو اور جنت کی خوشخبری سنائی. کسی نبی نے جہنم کو دیکھا نہیں، جہنم کی خوشخبری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جنت گئے. کیا جی؟ اسی جسم کے ساتھ. کیا اسی جسم کے ساتھ جنت ہو؟ وہ ابلتے ہوئے چشمے، وہ بہتی ہوئی نہریں، اور وہ جھکے ہوئے میوے، وفاکہۃ مما یتخیرون، وہ اڑتے ہوئے پرندے، ولحم طیر مما یشتہون. ہاں جی، اور مہکتی ہوئی فضائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے، دیکھ کے آئے. اور وہ جہنم آپ کے سامنے آیا. جہنم، سود خور کو کیا سزا مل رہی ہے، جھوٹے کو کیا سزا مل رہی ہے، جو فرض نماز چھوڑ کر کے سو جائے اس کو کیا مل رہا ہے، جو زناکار ہیں کیسے تندور کے اندر جو ہے نا نیچے سے کھلا اوپر سے تنگ، اور اس میں جب آگ اوپر آتی ہے تو ننگے اوپر آتے ہیں، مرد عورتیں اکٹھے، اور جب نیچے جاتی ہے آگ تو نیچے دیکھا. اور پیٹ کے اندر بڑے بڑے سانپ اور بچھو سے ڈس رہے ہیں سود خور. اور وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں الٹے لٹکے ہوئے ہیں روزہ خور. نیچے سے آگ جل رہی ہے، نیچے سے آگ جل رہی ہے. سارا کچھ دیکھا. تو واپس جب آئے نا، اوہو، روتے ہی رہے، روتے ہی رہے، روتے ہی رہے. ہنسنا کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دیکھا. تبسم کیا، ہنس پڑتے تھے یوں کہ آواز نہیں آتی تھی، صرف دان کھل جاتے تھے، چمک جاتا تھا ملک، اور لوگ جان لیتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے. باقی ہنسے نہیں. اور رونا ساری رات ثابت. ایک دفعہ رو رہے ہیں
عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، چلے گئے ابو بکر، رسول پاک سم رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے، وہ ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ بھی رو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر پیچھے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ صبح بلال نے آذان دی، ساری رات روتے رہے۔ رونا تو ثابت، لیکن ہنسنا دیکھ کے آئے تھے جنت جہنم کو دیکھ کے آئے تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آپ کے دل میں کیا تھا کہ میری امت جہنم سے کیسے بچے اور جنت میں کیسے چلی جائے؟ سکندریہ جب فتح ہوا، یہ مصر کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ بڑا شہر مصر کا قاہرہ ہے، کیا ہے جی؟ اور اس کے بعد دوسرا شہر جو بڑا ہے، جیسے ہمارا بڑا شہر کراچی ہے اور دوسرا لاہور ہے، تو ایسے ان کا دوسرا شہر اسکندریہ ہے۔ جب اسکندریہ فتح ہوا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فتح کیا، فاتح مصر بنے، تو قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھ دیا کہ بھئی قیدیوں کو کھلا چھوڑ دو، جو ایمان لاتا ہے ایمان لے آئے، جو کافر رہنا چاہتا ہے اس کی مرضی، ہمارے طرف سے کھلا چھوڑ دو بس۔ تو جس کو چھوڑتے اس سے پوچھتے کہ ایمان لاتے ہو، کہتے ہاں ایمان لاتا ہوں، تو سارے کہتے تھے اللہ اکبر، اور اتنی آواز گونج جاتی تھی، خوش ہو جاتے تھے کہ جنت والا بن گیا۔ اور جو کہتا تھا کہ میں کفر پر رہتا ہوں تو رو پڑتے تھے کہ اللہ بیچارہ ہڈیاں گوشت اور پوست کا بنا ہوا انسان ہے، اور اس آگ کو کیسی برداشت کرے گا؟ انہا لظا، دیکھتی ہوئی آگ ہے، تلفح وجوہہم النار، آگ تیرے چہرے کو جلس دے گی، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اوپر شکل بنا دے گی، نیچے والا ہونٹ ناف تک آ جائے گا، اوپر والا ہونٹ کوپری تک چلا جائے گا، زبان 6 میل لمبی ہو جائے گی، جہنمی اس کو رون دے گی۔ اے اللہ یہ بیچارہ کیسے رو پڑے؟ میرے دوست بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا، صورت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سیرت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سریرت بھی، نماز، اللہ اکبر، میری آپ کی نماز معمولی نماز نہیں ہے۔ میری آپ کی نماز 100 غلطیوں کے ساتھ نماز کا پڑھنا، 100 غلطیاں کے ساتھ پڑھنا، نہ پڑھنے کی ایک غلطی سے بہتر ہے۔ نہ پڑھنا کیا ہے؟ ایک غلطی، اور پڑھنا 100 غلطیاں۔ انشاءاللہ جو 100 غلطیوں کے ساتھ پڑھے گا نا نماز، اللہ کے ذمہ واجب ہے، اللہ پاک اس سے حساب کتاب نہیں لیں گے، اور اس کو سیدھا جنت 100 غلطیوں کے ساتھ جو پڑھے گا۔ لیکن وہ نماز جو اللہ کے رسول نے پڑھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو میں پڑھتا ہوں، صحابہ نے پڑھی۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ میں نے ایک جگہ ایسی بات کی طرح کیا، میں نے کہا ہماری نماز اس پانی کی طرح ہے کہ جو وضو کرتے ہیں پانی نالے میں نیچے جا رہا ہے، تو اس پانی کو اب اس سے کوئی کپڑے دھوتا ہے، اسے کوئی پیتا ہے، اس سے وضو کوئی کرتا ہے نیچے جو نالی میں جا رہا ہے؟ میں نے کہا ہماری نماز اس نالی کی طرح ہے، لیکن وہ پانی اگر آگ پر ڈالے تو آگ کو بجھا دے گی کہ نہیں بجھا دے گی؟ تو میں نے کہا ہماری نماز اس پانی کی طرح ہے، لیکن جہنم کی آگ کو، تو کسی بعد میں مجھے ایک آدمی ملا کہ یہ نماز کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرو۔ میں نے کہا چلو نہیں کروں گا، اس لیے میں نے وہ دوسری مثال دی کہ 100 غلطیوں کے ساتھ پڑھنا نہ پڑھنے کی ایک غلطی سے بہتر ہے۔ لیکن ایسی نماز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، وہ صحابہ نے پڑھی۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے تھے نا، اسی طرح ابو بکر صدیق نماز ہو، اور جیسے ابو بکر صدیق نماز پڑھتے تھے نا، اسی طرح عبداللہ ابن زبیر ہو۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی نماز کو دیکھو رضی اللہ عنہ، ابو بکر کی نماز کو دیکھنا ہو تو عبداللہ ابن زبیر کی نماز کو دیکھو۔ عبداللہ ابن زبیر جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے لکڑی کاٹ دی گئی، حرکت ہی نہیں ہوتی تھی۔ بعض مرتبہ پرندے آ کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ لکڑی ہے،
اور وہ ہوتے تھے کون؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما. تو عرض یہ کر رہا تھا کیسی نماز تھی عبداللہ ابن زبیر کی. ایک دفعہ نماز پڑھنے بیت اللہ پر توپ کا گولہ لگا, وہاں سے ایک پتھر اڑا, جو ان کے حلق سے گزرا وہ اطمینان سے نماز پڑھ رہی. ایک دفعہ نماز پڑھ رہے پاس بیٹا ہاشم سو رہا تھا, چھت سے سانپ گرا, بچے کو لپٹ گیا, گھر والے دوڑے آئے, سانپ کو مار ڈالا, اور یہ اپنی نماز اطمینان سے پڑھ رہے. فارغ ہونے کے بعد بیوی سے پوچھا شور کسی آواز آئی تھی, اللہ خیر کرے کیا تھا؟ اللہ پر رحم فرمائے بچے کی جان گئی تھی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کی بندی نماز میں کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا تو نماز کہاں رہتی؟ نماز ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں نماز. وہ نماز جس نے آسمان سے پانی برسایا, انس ابن مالک کے باغ پر کیسے پانی برستا ہے. وہ نماز جس نے نیچے سے ٹیوب ویل جاری کیا, عبداللہ ابن جعفر کی نماز کیا کر رہی ہے. وہ نماز جس نے مردے زندہ کیے, وہ صحابہ نے پڑھی. وہ کس نے پڑھی جی؟ حضرت علی کو تیر لگ گیا رضی اللہ عنہ, ران میں لوہے والا حصہ اندر رہ گیا, نکالنے والوں نے بڑی کوشش کی, نہ نکل سکا. فرمایا اس کو چھوڑ دو, جب یہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے پھر نکال لینا. نماز کی نیت باندھی, گم ہو گئے. انہوں نے آ کر لوگوں نے نکال دیا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. فارغ ہوئے دیکھا کہ بھئی اس کے لیے نکالنے کے لیے, کہتے ہیں جی وہ تو ہم نے نکال بھی لیا, خدا کی قسم مجھے پتہ ہی, ہمیں تو مچھر بھی جو ہے نا آ کر کے بانسری بجائے دو. کہاں نماز؟ علم کے اعتبار سے علم, میں علم سے مراد یہ علوم نہیں لیتا دنیا والے, اور اس کی تردید بھی نہیں کرتا, اس کی تردید بھی, لیکن اس کو علم بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں. علم میں اس کو کہتا ہوں جو براہ راست اللہ کی ذات سے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے. اس کا نام ہے کیا ہے؟ علم. وہ ہے قرآن اور حدیث کا, بولو نا, علم. یہ حضرات صحابہ کو تھا, یہ حضرات صحابہ کو تھا. ورنہ ویسے علم اتنا, یہ علم ہے وہ علم جو براہ راست اللہ کی ذات سے آیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کے بعد پاک سینوں سے ہوتے 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 یہاں تک پہنچا ہے وہ علم ہے. اس کے لیے صرف گھر سے چلنا, کیا جی, گھر سے چلنا تو جنت کا راستہ پا لیا, چلتے چلتے جنت کا راستہ, وہ علم. تو صحابہ کو دنیاوی علوم نہیں تھے. اب میں ایک مثال دے کر کے, قصے بڑے ہیں, وقت تھوڑا ہوتا ہے, تو ایک قصہ سناتا ہوں کہ اللہ والا علم اس کے پاس کتنا ہے اور دنیاوی علوم اس کے پاس کتنے ہیں. خریم بن اوس اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو حضور سے تبوک گئے تھے صحابہ کو لے کر کے, میں وہیں ٹھہرا رہا, حضور سے واپس آئے. آپ سے مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں تو یکدم یوں کہا کہ مجھے ہیرا کا شیر نظر آیا. ہیرا کتنا دور ہیرا نظر آیا, اور مجھے شیما بنت بقیلہ شہزادی, شیما بنتی, سمجھ آ رہی ہے, شیما بنتی بقیلہ شہزادی سفید خچر پر کالی دوپٹہ اوڑھ کر کے جانے والی نظر آئی. اور ہماری جماعت جا رہی تھی, انہوں نے اس کو گھیرے میں لے کے پکڑ لیا. تو خریم ابن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ, جیسے آپ نے فرمایا شیما بنت بقیلہ سفید خچر پر کالی دوپٹہ اوڑھی ہوئی شکار کے لیے نکلی ہوئی, اگر وہ مجھے مل گئی تو یا رسول اللہ وہ مجھے ہی دے دے. تو آپ نے فرمایا وہ تیری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تیری ہو گئی. خیر قصہ لمبا,
جا رہے خالد بن ولید کے ساتھ. چلتے چلتے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسی طرح شیما بنت بخیلہ ملی. خریم نے توڑ کر کے اس کو پکڑ لیا کہ یہ میری. پکڑ کے خالد بن ولید کے پاس لے آیا اور کہنے لگے یہ میری ہے. نے کہا تیری کیسی ہے؟ غنیمت ہے, ہم سب نکلی ہوئے ہیں, یہ تیری نہیں ہے, سب کی ہے. اس کو تو ہم اب غنیمت تقسیم کریں گے, جس کی قسمت میں آئے گی اس کی ہو جائے گی. نے کہا نہیں, ایسی بات تھوڑی کر رہا ہوں کہ یہ میری ہے, یہ جو ہے مجھے اللہ کی رسول نے دی ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی دعویٰ کر لیا تو دلیل بھی تو لے آؤ نا, گواہ. تو اس نے بلایا محمد بن مسلمہ کہاں ہو اور محمد بن بشیر کہاں ہو؟ دونوں آ گئے. بولو بھئی. انہوں نے کہا خالد صاحب ہمارے سامنے اللہ کے رسول نے خریم کو یہ بخیلہ بنت شیما بنت بخیلہ ہمارے سامنے دی ہے, لے لی. چلا گیا شہزادی. یہ ہے علم. اب دنیاوی علوم. اس کا بھائی عبد المسیح ابن بخیلہ وہ صلح کی اس چکر میں آیا تو آ کر کے اس کو ملا. کہنے لگے اس بیچاری کو کدھر لے جا ہوئے, مسافر ہو جائے گی, پردیس میں چلی جائے گی, روتی رہے گی. تو اگر تو اس طرح کر لے کہ یہ بیچ دے اور تو پیسے لے لے تو تیرا بھی کام بن جائے گا, اس بیچاری کا بھی کام بن جائے گا. تو اس نے کہا میں بہت پیسے لوں گا. کتنا لمبا کر دیا, سمجھ آ گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا بادشاہ تھا. انہوں نے کہا جتنی مرضی ہے یار پیسے لے لے, میں اس بیچاری کو چھوڑ دے. انہوں نے کہا اتنے 10 مرتبہ یوں اشارہ کرنے سے یہ بتایا کہ 10 سول لوں گا. کتنے ہوئے؟ 1000. تو اس کے لیے بادشاہ کے لیے 1000 روپے کیا پکڑا دیے. تو وہ تو لے گیا اپنی ہمشیرہ کو چھڑا کر کے. لوگ آئے اور اللہ کے بندے لاکھوں کی تھی, کیا تھی, اور تو نے 10 میں بیچی. انہوں نے کہا خدا کی قسم مجھے اس سے زیادہ گنتی. دنیا میں علوم تو اتنا گنتی, اب باقی اگر سارے قصے کروں تو رات گزر جائے گی, نہیں ہو کر سکتا. ذکر کے اعتبار سے میں ساری باتیں نہیں کر سکتا. ذکر کے اعتبار سے کہاں تک پہنچے, اللہ کے ساتھ کیسا تعلق. میں کوہاٹ شہر والوں کی بات نہیں کر رہا, کوہاٹ شہر والوں کی بات نہیں. شہر والے سلیقے کو جانتے ہیں, طریقے کو جانتے ہیں, اصولوں کو جانتے ہیں, ضوابط جانتے ہیں, اشارے جانتے ہیں. کیا جی اشارے جانتے ہیں. شہر والوں کی بات نہیں کر رہا. یہ دیہاتوں میں جو رہتے ہیں نا اطراف میں, بانڈو والا کا نا, ناراض نہ ہونا, یہ بانڈو والا جو ہوتے ہیں نا یہ اس سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں دور ہوتے ہیں دین سے اکثر. العرب اشد کفرا و نفاقا. دیہات والے بانڈو والے جو ہے نا یہ کفر اور نفاق میں دوسروں سے سخت ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بادیوں میں بانڈوں میں رہتے ہیں نا, من سکن البادیہ جفا, ظلم کر رہا ہے. میں اس کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ آج کل بانڈے اور شیر ایک جیسے ہو گئے ہیں. بانڈے اور شیر ہو, میں جنگل کی چرواہی کی بات کر رہا ہوں. جنگل کا چرواہا تاسمو کو تشکن ہوئی تازو تسی ہوئی شکن ہوئی. جانور کا چرواہا اس کا کیا حال ہے, اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ جا رہے ہیں, جماعت ان کی جا رہی ہے. اس وقت جماعتیں چلتی تھی اس طرح. جماعت جا رہی ہے تو کھانے کا وقت ہوا, دسترخوان لگا, کھانا رکھا گیا, کھانے کے لیے ساتھی بیٹھ گئے. چرواہا پاس کھڑا ہے, اس نے کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے. تو اس نے آگے سے چرواہے نے عذر پیش کر دیا کہ میں ایام خالیہ حاصل کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں جی, سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایام خالیہ. یہ جنت میں اللہ پاک فرمائے کہ کلو کھاؤ, واشربو پیو, ہنی ان رچ پچ کر, سیر ہو کر, بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. وہ دنیا میں جو تم نے روزے رکھے تھے نا اور دن کھانے پینے سے خالی گزر گئے تھے, اس کے بدلے میں اشارے سے بتائے کہ میرا روزہ ہے.
تو وہ تو عبداللہ ابن عمر تھے نا. وہ کون تھے جی؟ میں آپ نہیں تھے. انہوں نے کہا ظاہر میں تو روزہ رکھے, اندر کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح کر لو کہ ایک بکری ہمیں دے دو, ہم اس کو ذبح کریں گے اور اس کو پکائیں گے اور سارے مل کے کھائیں گے, ساتھ کو تو بھی ہمارے ساتھ افطار ہو. تو اس نے کہا کہ جی دے دیتا, مگر یہ بکری کسی اور کی ہے, میں تو چرواہا ہوں. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اتنی بکریوں کی تعداد تیرے مالک کو پتہ نہیں, نہ ان کے رنگ جانتا ہے کہ کس رنگ کی بکریاں ہیں, اور نہ اس کی جو ہے نا نام جانتا ہے. اور اگر چلو پتہ لگ بھی گیا نا تو اس کو کہہ دو کہ ایک بکری بیڑیا کھا گیا. یوں اوپر دیکھا اور کیا کہا, فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں چلے جائیں گے. عبداللہ ابن عمر نے تلاوت چھوڑ دی, مسنون دعاؤں کو بھی چھوڑ دیا, تسبیحات بھی چھوڑ دی, اور دوہرانے لگے کہ چرواہا کیا کرے, فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں چلے جائیں گے, اللہ کہاں چلے جائیں گے, اللہ کہاں چلے جائیں گے. یہ چرواہوں کا حال ہے. اور آپس میں وہ لوگ ایسے ہو گئے نا, ایک ہم تو قصے پڑھتے ہیں نا, یہ قصے نہیں ہیں, نہ یہ خبر و اخبار نے چھاپے ہیں, نہ یہ نیٹ میں آئے ہیں. یہ قصے نہیں, یہ واقعات ہیں. یہ بکری کی سیدھی 7 چکروں پہ چکر کاٹتے واپس سے پہلے پیاسے مر رہے, ہر ایک کہہ رہے مہمان کے لیے اندھیرا کر رہے, بچوں کو بھی سلا رہے ہیں, لیکن جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو اس کے لیے اندھیرے نہیں, اس سے آسمانوں کو نہیں چھپا سکتا, اس سے زمینوں کو, وہ سمندر کے تہ کو جانتا ہے, وہ پہاڑ کے غاروں کو جانتا ہے, وہ پہاڑ کے غاروں کو جانتا ہے. وہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس سے چھپ جائے. کالا سیاہ رات ہو, کالی سیاہ پہاڑ ہو, کالا سیاہ چٹان ہو, اور اس پر جو ہے کالی سیاہ لکڑیاں پڑی ہو, اس لکڑیوں کے اندر کالی سیاہ چیونٹی جا رہی ہو, ایسا نہیں کہ چیونٹی نظر آتی ہے, چیونٹیوں کے پانوں کی جو آہٹ ہے نا, نشان, وہ بھی نظر آ رہے ہیں اور آہٹ بھی سن رہے ہیں. واللہ کیا ہے جی, وہ خود اپنی تعریف کرتے ہیں, انی انا اللہ, اور میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, اور میرے طرح کوئی نہیں ہے. تمہیں تو بزرگوں صبح کیا کر رہے ہیں, قرآن کی آیت چلی, جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 400 دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں 1 تولہ سونے کے برابر تھی, کم و بیش بہرحال. تو 400 دینار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس بھیجے, اور انہوں نے تقسیم شروع کر دیا. جمع نہیں کرتے تھے, ہم تو کیا کریں, جمع کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں جی, اور بولو نا, جمع کرتے, نہ حلال جانتے ہیں, نہ حرام جانتے ہیں, نہ پسینہ, نہ گرمی, نہ سردی, صبر بھی کرتے ہیں. ایسی پیاری بیوی کو چھوڑ کر, اور ایسے ننھے مننے بچوں کو چھوڑ کر, اور پتہ نہیں کہاں ہم جا رہے, جمع کرتے ہیں. کرتے نا تو کھاتے ہیں, اندر ڈالتے ہیں. کیا کرتے جی, جو اندر جا سکے تو اندر ڈالتے ہیں. ہاں جی, کھانے کی شکل میں, پھلوں کی شکل میں, سلاد کی شکل میں, اوپر سے بوتلوں کی شکل میں اندر ڈالتے ہیں. جو اس سے بچ جائے نا تو کپڑوں کی صورت میں اس سے اوپر ہو, اپنے اوپر ہی ڈالتے ہیں. جو اس سے بچ جائے تو مکان کی صورت میں اپنے اوپر ہو ڈالتے ہیں. جو اس سے بچ جائے تو گاڑی کی صورت میں اپنے, بولو نا, اپنے اوپر ہی ڈالتے جاتے ہیں. جو اندر ڈالا 5-6 گھنٹے کے بعد ادھر دیکھتی بھی نہیں, پاخانہ بن گیا. جو اوپر ڈالا 5-6 مہینے کے بعد چیتڑے بن کے پاخانے بچوں کے صاف ہو رہے, ورنہ گاڑیوں کے پرزے صاف کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جو اوپر ڈالا 40-50 سال کے بعد ملبہ بھرائی, اور جو اوپر بڑا اسکریپ بن گیا اور فلانے کے کارخانے میں پہنچ گیا. اسی طرح وہ اس طرح نہیں کر رہے تھے. وہ تو انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تو تقسیم کرنے والا, دینے والا کون ہے, تو تقسیم کر دی.
اما جان کے پاس 1,00,000 درہم آئے، شروع کر دیا، ان کو ختم کر دیے۔ شام کو باندھی نے کہا اما جی 2 درہم چھوڑ دیتی تو افطار کے لیے کوئی افطاری لے آتی۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی اب کہنے کا کیا فائدہ، تیر تو کمان سے جا چکا ہے، تو گلی لاڑی کھلی تھا ناراضی اس سکے، اس وقت یاد دلاتی تو دے دیتی، روزہ یاد نہیں تو وہ 400 تقسیم۔ دوسرے موقع پر آپ نے 400 دینار معاذ ابن جبل کے پاس بھیجی۔ کس کے پاس جی؟ اور قاصد سے کہا دیکھو کرتا کیا ہے۔ وہ وہاں ٹھہرا رہا، تقسیم ہو رہی ختم ہو گیا، آگے جی اس نے تقسیم کر دی، کہنے لگے یہ سارے ایک ہی جیسے، یہ سارے ایک ہی جیسے۔ وہ اللہ کو تو ایسا راضی کر دیا نا، اللہ کو کیسے راضی کر دیا؟ بولو نا، کہ اللہ نے اشتہار بنا دیا۔ کیا کر دیا؟ اشتہار بنا کے قرآن میں لگا دیا، حدیث میں لگا دیا، رضی اللہ، اور انہوں نے مجھے راضی کر لیا، میں ان سے راضی۔ یہ وہ دولت ہے جو جنت میں جاتے 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 آخر میں جا کر کے اللہ پاک دیں گے۔ صحابہ کو دنیا میں مل گیا، ایک صحابی بھی جہنم میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے جنت والے ہیں۔ یہ ہے صحابہ۔ اللہ کو قرآن اترا، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور یہ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی محبت میں یتیموں کو، قیدیوں کو اور مسکینوں کو کھلاتے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور بدلہ نہیں مانگتے ہیں اور شکریہ بھی نہیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، اور دین کے لیے مر مٹنے والے بن گئے۔ کیا بن گئی؟ ہر حال میں چلے۔ آج کے دن تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اللہ تجھے سمجھائے کیسے سمجھ میں آئی؟ بڑے بڑے لوگ ہیں تبلیغ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اللہ کے بندے تبلیغ تجھے کیسے سمجھ آئے؟ دیکھو نا اتنے بڑے مجمع کو، اور یہ دیکھو منی کے قطرے سے بنا ہوا ایک انسان، منی کے قطرے سے۔ اس کو پہلے اللہ پاک نے منی کا قطرہ، پھر اس سے اللہ نے گوشت جو ہے خون کا جمع ہوا خون، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا، پھر اس سے اللہ نے مضغہ، پھر اس سے اللہ نے عظام، پھر اس کو اللہ نے مخلقہ، پھر اللہ نے ایسی زبردست صورت دی، پھر وہاں سے باہر نکالا، اور باہر نکال کر کے لا کر کے باہر زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، سورج کو دن میں زیادہ روشنی کی ضرورت اور چاند کو رات میں کم زیرو بلب کی ضرورت، اور تیرے لیے کیسے کیسے پہاڑ، اور پہاڑوں میں نمک، اور پہاڑوں میں گندک، اور پہاڑوں میں کوئلہ، اور پہاڑوں میں کیا کیا، اور تیرے لیے زمین بچائی، اور کیا کیا اس کے اندر تیرے لیے، اور گندم کو جو ہے نا سٹور کر دیا، اور جو ہے نا مکئی کو سٹور کر دیا، جو کو سٹور کر دیا، باجرے کو سٹور کر دیا، مٹر کو سٹور کر دیا، چنے کو سٹور کر دیا، اور جو تھوڑے سے دانے ڈال اور کتنے تجھے دے دیتی ہے، اور کیسے کیسی سبزیاں، اور کیسے کیسے پھل، کیسے کیسے پھل، یہ پہاڑی میوے، یہ باغوں کی میوے، یہ چیکو، کیا جی یہ کیوں میرے دو غفار صاحب اللہ پاک اس کو زندہ رکھے، دونوں والے، مجھے چھوٹا سا مجھے دیا تو میں نے کہا کہ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کیا ہے، کہ انہوں سب یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا یار ماشاءاللہ، کیا ناریل، اور کیا پپیتے، اور کیا کٹل، اور کیا دریان، اور کیا 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 پہاڑی، وہ اللہ، کیا جی وہ اللہ، تو اس کے لیے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ منی کے قطرے کو دیکھو، اور اس کا یہ، اور سامنے کتنے بڑے، اس سے زیادہ اور حقانیت کی کیا بتائیں آپ کو؟ اتنا بڑا مجمع مجھے کوئی بتائے نہ پورے کوارٹ میں، بولو نا، یہ اللہ کی طاقت ہے نا، جس نے یہاں پر اپنے پیسے خرچ کر کے گرمی پسینے میں بستر بھی اٹھایا ہوا، ہاتھ میں کھانا بھی اٹھایا ہوا، اور رات کو آئے ہوئے ہیں یہاں پر تک کی بھی، اور بجلی بھی چلی جاتی ہے، اور پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے تبلیغ کی طاقت۔ کوئی جانتا ہے یا نہ جانے،
کوئی مانے یا نہ مانے، بھائی یہ حقانیت کی حضرات صحابہ نے اس میں کسر نہ چھوڑی۔ لنگڑا بھی جا رہا ہے، کیا جی؟ عمرو ابن جمور لنگڑا جا رہا ہے، اندھا بھی جا رہا ہے، عبداللہ ابن مکتوم کیا جی اندھا آیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، دل چاہتے کہ اندھے آنکھوں سے جنت میں چلے جاؤں۔ بوڑھا جا رہا ہے، ابو ایوب انصاری بوڑھے، بچوں نے کہا بھی اللہ کے بندے بوڑھے ہو گئے ہو، جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے، اب نہ جاؤ تو کیا ہے، لیسا علی المریض حرج، لیسا علی الاعمى حرج ولیسا علی کیا ہے جی حرج۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں دل چاہتے کہ جاؤں، اور میں صرف جاری کو نہیں، میں جاتا کہتا ہوں کہ چلو، چلتے گئے بیمار ہو گئے۔ امیر صاحب نے کہا اب تو واپس ہو جاؤ، کہ نہیں امیر صاحب واپسی کے لیے نہیں آیا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں، اور یہ بھی نہیں مجھے جس وقت میں مر جاؤں مجھے اونٹ کے اوپر سوار کر کے باندھ لو اور چلتے رہو، جہاں تمہاری تشکیل پوری ہوگی تو مجھے وہاں دفنانا۔ تو اسد الغابہ فی معرفت حیات الصحابہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے اللہ اس تبلیغ کے کام کو جو ہے نا اس کی برکت سے اس مسکین کو بھی اس کے قبر پر لے گئے۔ یہ کتبہ سامنے پڑا، پہلے تو ہم پر ایک حال آیا، اور ایسا حال آیا گھر یاد آیا، جوان بیوی کو چھوڑ کے گئے تھے آج سے 44 سال پہلے بولو نا، بیوی جوان کی نہیں گئی تھی، جوان بیوی کو بھی چھوڑ کے گئے تھے اور وطن کو بھی چھوڑ کے گئے تھے، تو گھر یاد آیا۔ اتنی ہماری آنکھوں نے سخاوت کی کہ شاید جو ہے نا پہلے تو سمجھ جو ہے نا، بعد میں جب دیکھا تو یہ پڑھ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ ابو یوسف انصاری وہ انسان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے، اور جس کے گھر کے سامنے حضور کی اونٹنی ہجرت کے موقع پر بیٹھ گئی، یہ وہ ابو ایوب انصاری وہاں پڑ گئی۔ لنگڑا جا رہا ہے، اندھا جا رہا ہے، بوڑھا، ایسا شہزادہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوگا جیسے مصعب ابن عمیر، بولو نا، کسی نے دیکھا ہے؟ 200 درہم کا جوڑا باپ پہناتا ہے، حضرموت سے جوتے آتے ہیں، فارس سے خوشبو آتی ہے، جب لگاتے مکی میں پھرتے ہر لڑکی کی چاہت میری شادی مصعب سے ہو جائے۔ ارمانوں کو لے کر کی دنیا سے، ارمانوں کو لے کر کوئی ارمان اس کی پوری نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، جوان جا رہے ہیں، میں دوستو عالم جا رہے ہیں، آج تو علماء کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، اس امت کے بڑے عالم علی ابن ابی، بولو نا، علی ابن ابی کتابوں نے لکھا ہے، کتابوں والوں سے پوچھو کہ کیوں لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، تفسیر بیضاوی نے بھی لکھا ہوا ہے، تفسیر مظہری نے بھی لکھا ہے، اور ایک تفسیر نے صفوان التفاسیر نے بھی لکھا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی، میں علم کا شیر ہوں، شیر کوارٹر، وعلی بابوہا، اور علی اس کا باب ہے، دروازہ ہے، یعنی میرے علوم کو حاصل کرنا ہو تو علی کے راستے سے مل سکتے ہیں۔ اور واقعی عالم تھے، واقعی ایک دفعہ آئے 10 یہودی مل کے، انہوں نے کہا کہ علی سوال ہم ایک کریں گے، جواب علیحدہ چاہیں گے، بولو۔ تو کہا بولو، کہتے ہیں یہ بتاؤ مال اچھا ہے کہ علم اچھا ہے؟ انہوں نے کہا جی علم اچھا ہے۔ کہتے کیوں؟ کہ اس لیے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ کیا 100 ہے تو 10 خرچ کر دو، کتنے رہ گئے؟ 10 کرتے جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں رہیں گے، اور علم ختم کرنے سے بڑھتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک عالم ہے تو 10 کو عالم بنایا، کتنے ہو گئے جی؟ انہوں نے آگے 10 کو بنایا، بولتے جاؤ نا۔ تو علم خرچ کرنے سے ایک، دوسرے نے کہا یہ بتاؤ علی کہ علم اچھا ہے یا مال؟ انہوں نے کہا علم اچھا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں علم زیادہ دیر رہے تو بوسیدہ نہیں ہوتا، اور مال زیادہ دیر رہے تو بوسیدہ ہو جاتا۔ تیسرے نے بتایا، پوچھا کہ علم اچھا ہے کہ مال؟ نے کہا علم اچھا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ علم کی چوری نہیں ہوتی،
کی مال کی چوری ہو جاتی. چوتھے نے پوچھا علی یہ بتاؤ علم اچھا ہے یا مال اچھا ہے؟ نے کہا علم اچھا ہے. اس نے کہا کیوں؟ ان کے علم تواضع پیدا کرتا ہے. علم بولو نا، علم تواضع پیدا ہے، اور مال تو تکبر پیدا کرتے ہیں. مال کیا ہے؟ میں ہوں. مال تو فرعون بنا دیتا ہے. کیا کرتے؟ پانچویں نے پوچھا علی، چھٹے نے پوچھا علی یہ بتاؤ علم اچھا ہے یا مال اچھا ہے؟ فرمایا علم اچھا ہے. میں کہا کیوں؟ کہ لگے علم انبیاء کی میراث ہے جی، اور مال ہو قارون اور فرعون کی میراث ہے، باقی کتابوں میں پڑھ لو. علی جا رہے کیا کریں؟ علی اس امت کے سب سے بڑے مفتی وافقہ هذه الامہ معاذ ابن جبل، بولو نا، جا رہے یمن جا رہے، اللہ کے رسول تشکیل فرما رہے اور معاذ اونٹ پر سوار ہیں. اللہ کے رسول ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. معاذ پوچھ رہے یا رسول اللہ کام کیسے کروں، اور یہ بات مجھ سے سن لو، کیا پتا پھر میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن ہر محنت سے دین زندہ نہیں ہوگا. کیا جی؟ ہر محنت سے دین زندہ، دین اس محنت سے زندہ ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے ہوگا. بس ایک ہی راستہ ہے دین کے زندہ ہونے کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کا. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کام کیسے کروں؟ فرمایا سب کو کلمے کی طرف بلاؤ، جب کلمے پہ آ جائے تو اس کو نماز پر ڈالو، جب نماز پہ آ جائے تو ان کے اغنیاء سے مال وصول کرو، فقراء پر ہو. سمجھ آ رہی؟ درجہ بدرجہ. پوڑی پر چڑھنا ہے تو پہلے اس پوڑی پر چڑھو، جب اس پر چڑھو پھر دوسری پہ چڑھو، پھر ہو درجہ بدرجہ. یک دم سارا بوجھو نہ ڈالو. اور فرمایا دیکھو معاذ دین کے کام کو اخلاص سے کرو، دین کے کام کو اخلاص کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے، اور اخلاص ہی اللہ کے ہاں معتبر ہے، ورنہ اللہ سارے شرکا میں غنی ہے. اللہ اغنا شرکا، میں سارے شرکا سے زیادہ غنی. جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے گا نا، اللہ اپنے سے بھی ان کی حوالے کر جا لے لے. تو جاتے جاتے حضور پیدل جا رہے. مسجد وداع ایک مسجد ہوتی تھی، آج حاجی آئے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ مسجد اب مسجد نبوی میں شامل ہو گئی. جو پرانا مدینہ تھا نا، پرانا رسول پاک کے زمانے میں، وہ سارا مسجد نبوی کے اندر آیا ہے. یہ جو بھائی اب نظر آ رہا ہے یہ اس زمانے کا مدینہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ معاذ مجھے تو تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے. معاذ نے یوں دیکھا نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی تو آپ سے محبت ہے نا. تو فرمایا معاذ شاید یہ میری اور تیری زندگی میں آخری ملاقات ہو، اور پھر تو جب واپس آئے نا تو ہم یہاں نہ ہوں. دل ہے نا ٹوٹ جاتے کہ وہ بولو نا، دل ہو ٹوٹ جاتا ہے. ماں تتا تو سو گھنٹے نمک کی بندہ تمہارے دہی مرگرے کی نہیں دل تک ہی نہ کرتا سوا گھنٹہ اس لائیو اور گھنٹہ نہ رشی. ہاں بھائی یہ میں جانتا ہوں یہ کون ہے، آپ لوگ نہیں جانتے ہیں، اور یہ بھی مجھے جانتا ہے، اس لیے میں نے ان کو بٹھایا. تیری مہربانی یار بات پوری کرنے دے. تو میں دوستو دل ہے ٹوٹ جاتا ہے. دل ہے تو کیوں نہ ٹوٹے. ویسی ذات تھوڑی تھی. جابر رضی اللہ فرماتے ہیں چودھویں کی چاند کو دیکھ رہا تھا اور چہرے انور کو دیکھ رہا تھا. خدا کی قسم جو محبوبیت چہرے انور میں تھی چاند میں نظر ہو، اور میں کہتا ہوں چاند میں کیسی نظر آ سکتی؟ وہ تو آپ کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو رہی ہے. اما جان فرماتی ہیں کہ میری سوئی گم ہوگی. صبح اندھیرا تھا، ڈھونڈتی رہی نہ ملی. یک دم آپ اندر داخل ہوئے، کمرہ چمک اٹھا، مجھے اپنی سوئی بھی. انس رضی اللہ فرماتے ہیں بڑے ریشموں کو ہاتھ لگایا، بڑے دیبا چھوئے
لیکن آپ کی ہاتھ جیسا نرم کوئی چیز میں نہیں. ما مسستو دیباجن ولا حریرن الین من ید رسول اللہ. تو جن کا ہاتھ اتنا نرم جس میں ہڈیاں ہیں ان کی زبان کتنی نرم ہوگی اس میں کوئی ہڈی. جس کو اللہ کہے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اور یہ میری مہربانی ہے کہ میں نے تجھے ایسے بنایا. دل ٹوٹ گیا اور آنکھوں نے سخاوت آنسوں کی شروع کر دی. کتاب نے لکھا ہے کہ اونٹ کا رخ یمن کی طرف اور معاذ کا رخ چہرے انور کی طرف. اور جیسے اونٹ آگے بڑھتا گیا رونا بڑھتا گیا. روتے روتے آنکھوں سے اوجل ہو گئے اور جا رہے ہیں. مالدار سے مالدار عبد الرحمن ابن عوف جا رہے ہیں اور غریب ابو ہریرہ. دو چیزوں کو ہوتے کوئی لقمہ مل جائے اندر ڈالوں اور کوئی مسئلہ مل جائے یاد کر لوں. مسجد نبوی کے دروازے میں پڑا ہوتا تھا لوگ مرغی سمجھتے تھے گردن دباتے تھے. بھوک 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 وہ بھی جا رہے. مؤذن بلال حسر و سفر و حضر کی مؤذن دمشق کی جامع مسجد جو قبرستان میں اللہ ہمیں لے گئے. قبرستان پہنچے دور سے لکھا تھا بلال ابن رباح مؤذن رسول اللہ. میں نے کہا اللہ تبلیغ بھی عجیب کام ہے. خداوند عالم کے قربان میں خداوند عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں. اے اللہ تو مجھے یہاں لے آیا. بلال مسجد جا رہا ہے عالم جا رہا ہے مفتی جا رہا ہے بوڑھا جا رہا ہے جوان جا رہا ہے. مرد کیا عورتیں جا رہی ہیں. یہ خنسا عورت ہے نا اور یہ ام حرام جو قبرص میں پڑی ہوئی عورت ہے نا. کہتے ہیں عورتوں کی تبلیغ کہاں سے آئی. اور میں نے کہا تو تبلیغ کو جانتے ہی نہیں تو عورتوں کی تبلیغ تو تب سمجھ آئے گی تبلیغ کرے گا. جب تبلیغ کرے گا تو قبرص جائے گا نا اور ام حرام کی قبرص پر پہنچے گا تو وہ جو ہے کیسی گئی تھی وہاں پر. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں صحابہ نے جب ایسا کیا تو اللہ نے بھی کیا کر دیا صحابہ کو کیا کر دیا جی. صحابہ کے لیے ساری کائنات حوالے کر دی. ہوا ان کے تابع پانی ان کے تابع دریا ان کے تابع زمین ان کے تابع زمین ان کے تابع درندے راستہ بتا رہے درندے. بیڑیوں کو بھی زندگی گزارنا مشکل ہو گئی کہ ہم بھی بغیر دین کی زندگی. اب بیڑیے یہ قصے کتابوں میں پڑھتے نہیں نا. حیات صحابہ پڑھو تو صحیح نا. مقابلے کیے صحابہ نے کیا کیا جی مقابلے کیے. جب وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں محمد بن مسلمہ نے جب تقاضا لیا نا کعب اپنے اشرف کا اور اس کا سر لے کے آیا نا اور پھینکا اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کا چہرہ منور تازہ تر و تازہ رہے. آپ نے ہم نے تقاضا پورا کر دیا. تو حضور نے فرمایا یہ جماعت کامیاب ہو گئی اور ان کے چہروں کو اللہ تو تر و تازہ کر دے. بڑا تقاضا پورا کیا. تو دوسروں نے تقاضا لیا کیا جی یا رسول اللہ ایسا تقاضا چاہیے. اور میں ایسا تقاضا تو وہ ابو سلام ابو رافع سلام ابن ابو الحقیق خیبر کا بڑا یہودی جس نے سارا مال لگا کر کی اور خندق میں کافروں کی جو ہے مدد کی تھی وہ مقابل ہے. عبداللہ ابن عتیق نے کہا یہ تقاضا میرا. چلے گئے اور جا کر کے جو نا اس کا سر کاٹ کے لے آئے اور پھینک دیا اور کہنے لگے یہ چہرہ تر و تازہ رہے یہ چہرہ کامیاب ہوا. تو حضور نے فرمایا یہ تقاضا لینے والے بھی بڑے محیصہ ہے یا خویصہ ہے یہ بعد میں تصدیق کر لینا. اس نے ابن شیبہ کو جب قتل کر دیا نا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ بھائی اور تجھے شرم نہیں آتی اس کا نمک تیرے پیٹ میں پڑا ہوا ہے ابھی بھی ہم اس کے مقروض ہیں اور تو نے اس کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر اللہ کے رسول مجھے تیرا کہہ دے تو میں تجھے قتل کر دوں گا. تو شیبہ کا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا واہ واہ یہ تو حق دین ہے. فوراً کلمہ پڑھ لیا. یہ ہے تقاضا. مقابلہ کرے آ جاؤ بھائی اور تم کون ہو تم خٹک ہو. اور انہوں نے پتہ نہیں دوسرے قوم یہاں کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں.
تم کون ہو؟ ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں، کیا جی بولو نا، ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جس کی سر کی حفاظت پیڑوں نے کی. کس نے؟ عاصم رضی کی سر کی حفاظت کس نے کی؟ اور ہم میں وہ موجود ہے جس کو فرشتوں نے زمین و آسمان کے درمیان میں غسل دیا، حمد اللہ. اور ہم میں وہ موجود ہے جس ایک ہی گواہی دو کے برابر، خزیمہ. کون ہے جی؟ یہ امت میں ایک آدمی ہے جس کی گواہی دو کے قصہ بعد میں حیات صحابہ میں پڑھ لینا. ہم میں حذیفہ ہے. اور ہم میں وہ آدمی موجود ہے جس کے مرنے سے اللہ کا عرش جھوم اٹھا. کیا اٹھا؟ اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. اور سعد بن معاذ کے مرنے پر تو اللہ کا عرش جھوم اٹھا. تو انہوں نے کہا چلو تم کون ہو؟ ہم بھی تو کچھ ہیں. کیا ہے؟ ہم میں وہ چار موجود ہیں. کیا ہے جی؟ ہم میں وہ چار موجود ہیں جس نے حضور کی موجودگی میں پورا قرآن یاد کیا. یہ ہم چاروں کا کمال ہے، پوری امت میں سے کسی کو بھی یاد نہیں تھا. ہم میں ابی بن کعب ہے. کون ہے؟ ہم میں زید بن ثابت ہے. ہم میں معاذ بن جبل ہے. ہم میں ابو زید ہے. مقابلہ ہو رہا ہے. اللہ کرے پھر سے مسلمانوں کے جذبات وہ بن جائیں. چاہتا تو تمہیں اور بھی کچھ ہو، مگر میرے محترم آئے ہوئے ہے، اب وہ باتیں آپ کو وہی کر دے گا. میں تو عرض یہ کرتا ہوں، ایک رونا مقرر نہیں ہے، ہم واعظ نہیں ہے، ہم تو ایک دکھڑیا ہے. کیا ہے؟ ایک دکھیا انسان ہے. دکھیا انسان ہے. پڑھ کر کے جنت کو، پڑھ کر کے جنت کو. تو میرے دوست بزرگوں، ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے. اور جہنم کو سن کر کے اور پڑھ کر کے نا، تو ہم کہتے ہیں اے اللہ تو ہی مہربانی کر دے. آج تک جو کیا ہے اللہ تو نے ہی کیا نا، تو آئندہ بھی تو ہی کر دے. اور اے اللہ ہمیں جہنم سے تو ہی بچا دے. اور اے اللہ جنت ہمارے لیے تو ہی تو فرما دے. اب میں دوست بزرگوں، جس کے دل میں اللہ نے ڈالا اور جس کے دل میں آ رہا ہے، تو اس مجمع میں وہ مبارک انسان کون سے ہیں جو نقد کل سے 3 چلے اور چلے کے لیے تیار ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں. باقی کسی کو اس وقت تک اجازت نہیں جب تک میں نہ اٹھوں. بوڑھا آدمی ہوں اور خدا جانتے کئی بیماریوں نے اس وقت گھیرا ہوا ہے. جب میں بیٹھے رہوں آپ چلے جائیں نا، تو میرے دوست بزرگوں یہ غیرت کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے جی؟ بولو نا. میں آپ کو زیادہ اس کے آگے نہیں بڑھاتا. اب یہ ہمارے محترم آپ کو جو پیش کر رہے ہیں اس کا جواب دو جی. چلو بھائی انشاءاللہ.